ابھی وہ مفتی صاحب نے ایک انٹرویو دیا میسج ٹی وی کو نا، دیوبند کے، وہ سوال کرنے والے جو ہے نا عبد المتین بھائی، انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ انجینئر صاحب کی جو سپیکنگ پاور ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں ہر چیز اسکرین کے اوپر آتی ہے تو لوگ تو امپریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے جبکہ وہ اتنے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اب یہ دو سوال تھے نا. پہلے سوال کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کہ وہ اگر قرآن حدیث پیش کرتا ہے تو ہم بھی تو قرآن حدیث پیش کرتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ خوارج بھی تو آیات پیش کرتے تھے. یہ جواب دیا. انجینئر محمد علی مرزا سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں، اسپیکنگ پاور ہے اور اسی اسپیکنگ پاور کی وجہ سے فین فالوئنگ ہے، جس طرح گاندھی صاحب یا دوسرے لوگوں کی ہے، اور دلائل بھی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں تو اسکرین پہ ان کے حوالے چل رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے. تو اس سب کے باوجود میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ، اور پھر انہوں نے چیلنج بھی دیے، ایکسیپٹ بھی کیا، آپ کے ساتھ وہ بیٹھے کیوں نہیں؟ مجھے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ حوالے تو خوارج کے پاس بھی تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے خوارج کی بات ہوئی ہے نا، تو ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی کہ حکومت صرف اللہ کی، حکم فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا. تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ ٹھیک ہے لیکن اس سے جو ارادہ ہے وہ باطل ارادہ ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. تو محض حوالے پیش کر دینا کوئی علم نہیں ہے. محنت کے بارے میں یہاں تک ہو رہا ہے کہ جو المحنت کا عقیدہ ہے اس کو وہ ڈیفائن بھی اپنے مفہوم کے تحت کر رہے ہیں. یعنی علماء دیوبند کی طرف ایسی چیز کی نسبت کر رہے ہیں جو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی اس کی مثال ایسے ہے نا، میں آپ پر ایسا الزام دھر دوں جو آپ مانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر میں اس الزام پہ لوگوں کو ورغلا رہا ہوں، اور ترجمہ بھی میں اس ترجمے کا مفہوم میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، اس میں بھی غلطی کر رہا ہوں. تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو علم دین سے ناشنا ہے، ان کو بیوقوف بنانا میرا خیال ہے کسی بھی فیلڈ میں، جو جس فیلڈ کا نہیں ہے اسے اس فیلڈ میں بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. المحنت کے جو 3 عقیدے وہ صبح و شام کھلاتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہیں. تو میں ان سے کہتا بھائی ایک آیت یا ایک حدیث پیش کر دو، ایک آیت یا ایک حدیث. وہ ایک بھی نہیں. وہ ممکن ہے انہوں نے سرچ کی ہو کچھ انجینئر صاحب نے، ان کو لگا ہو کہ بھائی یہ جو میں نے دعوے کیے ہیں یہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے. تو انجینئر صاحب نے المحنت کی اسٹڈی کیے بغیر، دلائل کا مطالعہ کیے بغیر، بس وہ چند عبارتوں پر اکتفا کر کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے تھے کہ اب محترم کے لیے واپسی کا راستہ میں سمجھتا ہوں اب بچا نہیں تھا. اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم کہتے ہیں محنت سے بڑا مسئلہ ہے، اس میں بھی محترم نے اتنے بڑے بڑے کچھ دعوے کر دیے اور غلط دعوے کہ اب وہ پیچھے ہٹنا ناممکن ہو. یعنی خوارج یہ آیات پیش کرتے تھے کہ حضرت علی حق پہ، بتائیں، یا خوارج وہ احادیث مانتے تھے جن میں حضرت علی کو حق پہ کہا گیا، یا وہ حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے؟ تو ادھر جو بیٹھا ہوا ہے کیا وہ خارجیوں والا کام کر رہا ہے؟ وہ تو حضرت علی کا سپورٹر ہے. خارجی تو وہ ہیں جو حضرت علی کے مخالفین کی ٹھیکیداری کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ امیر شام کے جو سپورٹر ہیں خارجی تو وہ ہیں، اور خارجیوں کی بنیاد امیر شام ہے. آپ کو پتا ہے خوارج کا حضرت علی سے جھگڑا کوئی ذاتی نہیں تھا، وہ حضرت علی کے فوجی تھے. وہ کہتے تھے یہ واجب القتل ہے جس کے ساتھ آپ صلح کر رہے ہیں، اس نے اسلام کی جمعیت کو توڑا ہے، اس نے آپ کو امیر المومنین نہیں مانا. تو خوارج بھی بائی پروڈکٹ ہیں امیر شام کی، اور آپ جو ہے انہی کا سپورٹر. اور دیکھیں کس لیول تک سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہمارے لیے المحنت سے بھی بڑھ کے ہے. یہ جملہ انہوں نے پتا ہے بول کے آپ کو بتا دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے اس ہستی کی محبت میں گرفتار ہے. دیکھ لیں، مجھے بتائیں المحنت میں جو عقیدے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے متعلقہ عقائد آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے ایشو ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت اور عفت جو انہوں نے کلیم آپ نے خود کی ہوئی ہے، اس کو آپ نبی علیہ السلام سے متعلقہ عقائد اور اللہ سے متعلقہ عقائد سے اوپر سمجھتے ہیں. یہی مطلب ہے نا، اور کیا مطلب ہے؟ کچھ اور مطلب ہے تو بتا دیں. تمہارے یہاں بس آپ کلپ کا انتظار کریں، کلپ فائنل ہو چکا ہے. ایک تو کل اپلوڈ ہوا، اس میں میں نے اس کلپ کا تعارف کروا دیا فائنل کلپ کے نام سے، جس میں نے 26 منٹ کے اندر ان کے تینوں عقائد جن سے ہمیں اختلاف ہے. حضرت معاویہ والا تو کلپ پہلے آ چکا تھا، وہ آپ دیکھ لیں، ان کی طبیعت صاف ہوئی ہے. تینوں عقائد کا قرآن و سنت کی روشنی میں نے کرٹیکل انالیسس کیا ہے. یہ لوگ جتنی بار بول رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کرتا ہے، یہ تو وہ کرتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کا جواب دیں.
تو یہ ہمارے مقدمے کو مضبوط کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں گلی گلی میں شور مچے کہ ان کے بابے چور ہیں, گلی گلی میں شور ہے کہ ان کے بابے چور ہیں. فرقہ واریت کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں جواب دیں. وہ اتنی ویڈیوز بنا رہے ہو اللہ کے بندو, ایک انٹرویو, ویسے کہتے ہیں میں فاتح جیلم ہوں, اور انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں. بھائی میرے جو میں نے 3 قائد بتائے ہیں بتا دو دیوبند کو, میاں بتاؤ کہ سینے سے فیض اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے, وہ بیچارہ چیختا رہتا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, اور وہ باز نہیں آتا, تو وہ سینے سے فیض لے رہا اور دے رہا ہوتا ہے. اور دوسرا مولوی قاسم نوتوی جو ہے وہ قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے قبر میں دوبارہ اتر جاتے ہیں. یہ قبر سے فیض ہوتا ہے. بتاؤ نا, آپ کو پتہ ہے کس منہ سے بتائیں گے؟ تو یہ پچ ہی کھودنا چاہتے ہیں. تو پچ تو نہیں کھودنی سر, یوٹیوب تو ہوتے ہیں. تو جو آپ چیز لے کے آئیں گے دلیل کے طور پہ پبلک کے سامنے, لوگ وہی ایکسپٹ کریں گے. لائیں. وہ کہتے ہیں نہیں علماء دیوبند وہ مطلب ہی نہیں لیتے جو انجینئر صاحب لے رہے ہیں. سر جو آپ مطلب لیتے ہیں وہ بتا دیں, وہ مطلب بتانا نہیں اور ہمارے مطلب کو ڈینائی کرنا. یعنی علماء دیوبند اس بات کا کیا مطلب لیتے ہوں گے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے, اس کا وہ یہ مطلب لیتے ہوں گے کہ افضل نہیں ہے؟ یہی مطلب لیتے ہیں نا. تو یہ مطلب لیتے ہیں تو دلیل لے کے آئیں قرآن و سنت سے. پہلے نمبر پہ قرآن سے دلیل, پھر سنت سے. عقائد جو ہیں وہ نص قطعی سے ثابت ہونے چاہیے, قطعی الدلالہ ہونے چاہیے, ظنی الدلالہ نہیں. یہ کہتے ہیں جی بزرگوں نے لکھ دیا, جی فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہے, یار پھر ہمیں کہہ رہے ہیں فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہے. اور میرے بھائی جب ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج ان کے خلاف جو انہوں نے کیا, اس کو جب ہم کنڈیم کر رہے ہیں تو بابے شاہی کوئی نہیں, بابوں کی دھونس کون سی, اپنے پاس رکھیں. تو یہ قیامت تک اب یہ چیزیں ہانٹ کریں گی جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے. جواب یہ دیں اور کھل کے سامنے آئیں کہ ہاں ہمارے وہی عقیدے ہیں جن عقیدوں کی بنیاد پہ ہم بریلویوں کو گمراہ کہتے تھے, اور ہم نے بریلویوں کی بھیڑیں اپنے ساتھ لگائی تھی, اور انجینئر صاحب وہ چھین چھین کے لے کے جا رہے ہیں. جب پتہ چلے گا ان کو کہ یار یہ بھی وہی کچھ نکلے, تو انشاءاللہ ان کا برا وقت شروع ہو گیا, کیونکہ فرقہ واریت کی دکانیں بند, بلکہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن انشاءاللہ.